السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لڑکیوں کو جاب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ خواتین مجبوری کے تحت جاب کرتی ہیں اور کچھ خواتین شوق کی وجہ سے جاب کرتی ہیں۔ کچھ خواتین کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں، وہ کچھ کر کے دکھائیں، وہ کسی مقام پر پہنچیں۔ تو کچھ خواتین اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاب کرتی ہیں۔ اب گفتگو یہ ہے کہ جاب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو آ جاتی ہے، میرا ماننا ہے کہ ایک خاتون، ایک لڑکی، اگر اس کا شوہر، اگر اس کا ہسبینڈ اس کے تمام تر اخراجات پورے کر سکتا ہے، اسے تمام ضروریات اس کی پوری کر سکتا ہے، اسے وسائل دے سکتا ہے، تو اس صورتحال میں اگر ایک لیڈی، ایک لڑکی، ایک خاتون مجبوری کے تحت جاب کر رہی ہے تو پھر اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسے چاہیے، کیا ضرورت ہے باہر مردوں میں خجل ہونے کی، اتنی مشکلات برداشت کرنے کی، اتنی مشقت کرنے کی، اپنے کندھوں پر بوجھ لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بہتر ہے گھر میں بیٹھ کے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی طرف توجہ دی جائے، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو ایک آئیڈیل فیملی بنانے پر توجہ دی جائے، اپنے گھر کو سکون اور امن کا گہوارہ بنانے پر توجہ دی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جاب کرنا مجبوری ہے، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو اجازت ملتی ہے، ٹھیک ہے، آج کے دور میں مہنگائی کا دور ہے، اس میں دو لوگ مل کے بھی کماتے ہیں تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کی ضرورت بھی ہے اور آپ کو اجازت بھی ہے اور آپ کا جو شریک حیات ہے، آپ کا جو ہسبینڈ ہے، وہ آپ اس سوچ کا مالک ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس کی سوچ میں اتنی وسعت ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر مل بانٹ کے کام کر لینا چاہیے۔ اب دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ شوق کی بات۔ کچھ خواتین اپنے شوق کے لیے جاب کرنا چاہتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مالی مسائل کا سامنا ہو، مالی مشکلات درپیش ہوں اور اس وجہ سے جاب کی جائے۔ اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بڑی واضح سی بات ہے، اگر جاب کرنا آپ کا شوق ہے، مالی مشکلات کا مسئلہ نہیں ہے، تو ایک ایسی لڑکی جو شوق کے تحت جاب کرنا چاہتی ہے، جو اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے، جو اپنی فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہتی ہے، جو اپنا آپ منوانا چاہتی ہے، جو کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہے، یہ اکثر خواتین کہتی ہیں نا کہ ان کے لیے کیا، تو پھر میں ان کے لیے ایک بات کہوں گا، پھر آپ اپنی شادی سے پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایسے لڑکے کا انتخاب کریں، آپ ایک ایسی فیملی کا انتخاب کریں جہاں خواتین آلریڈی ورکنگ لیڈیز ہوں، ورکنگ مومن ہوں، جہاں خواتین آلریڈی جاب کر رہی ہوں۔ اس انوائرمنٹ کا انتخاب کریں، اس فیملی کا انتخاب کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیملی انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کے مائنڈ سیٹ ایسے ہو جاتے ہیں، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہاں پھر آپ کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ مل جاتا ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ وہاں آپ جاب کر سکتے ہیں، آپ جاب کر سکتی ہیں، آپ اپنے شوق پورے کر سکتی ہیں اور آپ کے لیے مسائل بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ تو اگر آپ نے اپنے شوق پورے کرنے ہیں، اس لیے جاب کرنی ہے، تو یہ پھر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، ایسے پارٹنر کا انتخاب کریں، ایسی فیملی کا انتخاب کریں جہاں آپ کو خوشی سے اجازت دی جائے جاب کرنے کی، جہاں آپ کو خوشی سے آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے شوق بھی پورے کر سکتی ہیں اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی کبھی بگاڑ کا شکار نہیں ہوگی، وہ وہم اور وسوسوں کا شکار نہیں ہوگی، وہ طنزیہ جملوں کا شکار نہیں ہوگی۔ تو یہ فیصلہ پھر کم از کم کر لینا چاہیے۔ اب ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جاب کرنے کی اجازت نہیں ملنی، مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے، فیملی کا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے، اب وہاں شادی بھی کرنی ہے اور پھر اپنی ضد بھی پوری کرنی ہے، اپنے شوق بھی پورے کرنے ہیں، پھر ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا شوق پورے ہوں گے یا گھر چلے گا، یا ضد پوری ہوگی یا آپ کی ازدواجی زندگی چلے گی۔ پھر دونوں میں سے ایک چیز آپ بچا سکتے ہیں، ایک کو آپ کو قربان کرنی پڑے گی۔
اور وہ خواتین جو یہ سوچتی ہیں کہ مالی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے جاب کرنی ہے یا کرنی چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے تحت جاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ کو وسائل میسر ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے پاس اتنا کچھ ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ خواہش نہ ہی کریں تو میری نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ اب سوال آ جاتا ہے کہ جی ہم 16 سال ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے ماسٹرز کیا، ہم نے ایم فل کی یا ہم نے ڈاکٹریٹ کی، تو اس کے بعد جاب نہ کریں تو پھر کیا فائدہ؟ یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے بھائی، اس کے میں سخت خلاف ہوں۔ میں اس مرد کے بھی خلاف ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ماسٹرز اور ایم فل کیا ہے تو جاب کیوں نہ کروں۔ تعلیم کا مقصد جاب نہیں ہے۔ آپ کی ایجوکیشن کا آپ کا سورس آف انکم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ تعلیم اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ آپ نوکر بنیں گے، رزق آپ کو مل ہی جانا ہے اپنے بزنس سے، جہاں سے بھی مل جانا ہے، لیکن یہ جاب والا مائنڈ سیٹ لے کے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، پھر آپ کے پاس تعلیم نہیں آتی، صرف الفاظ آتے ہیں، صرف ڈگریاں، صرف کاغذ کے چند ٹکڑے آتے ہیں۔ تعلیم تو عقل و شعور کی بیداری کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں تعلیم یافتہ، اگر آپ تعلیم یافتہ مرد ہیں تو پھر آپ کی تعلیم یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو بیوی بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ایک آئیڈیل فیملی کیسے بنانی ہے، ایک آئیڈیل ہسبینڈ کیسے بننا ہے، ایک آئیڈیل فادر کیسے بننا ہے، ایک آئیڈیل بیٹا کیسے بننا ہے۔ تو یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ سیم لائک دیٹ میں کہتا ہوں کہ عورت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ یہ ہنر سیکھے، اسے پتہ ہو کہ اچھی بیوی کیسے بننا ہے، وہ اچھی بیوی ثابت ہو، وہ ایک اچھی ماں ثابت ہو، وہ ایک اچھی اور بہترین نسل کی تربیت کرے، وہ بچوں کی ہوم سکولنگ کر سکے، وہ بچوں کو نکھار سکے، بچوں کو معاشرے کا ایک اچھا انسان بنا سکے، بچوں کو اخلاقیات سکھا سکے۔ پھر یہ تعلیم ہونی چاہیے، عورت کی تعلیم یہ ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ چند پیسے کما سکیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو اتنا میرے خیال میں کافی ہے۔ بحث بہت ہوتی ہے اس پر، بہت لمبی گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن نہیں بھائی، اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے جاب کرنا تو میں کہوں گا کیا ضرورت ہے۔ آج ڈاکٹر اکبر علی صدیقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی۔ ہم نے کہا کہ ایک بہترین گھر چلانے سے بڑی بھی کوئی جاب ہو سکتی ہے؟ ایک گھر کو بہترین طریقے سے چلانا، اس سے بڑی جاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، گھر چلانا سب سے بڑی جاب ہے۔ اگر جاب کرنی ہی ہے تو یہ جاب کریں کہ اچھے میاں بیوی بن جائیں، اچھے والدین بن جائیں، معاشرے کے اچھے انسان بن جائیں، اور ایک معاشرے کو مثبت راستے، مثبت سوچ کی جانب منتقل کرنے والے بن جائیں۔ یہ اصل تعلیم ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔